لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری کو پیش کرنے میں ناکامی پر اسلام آباد اور پنجاب پولیس کے انسپکٹر جنرلز کو بدھ کو طلب کر لیا۔ فواد کو آج کے اوائل میں ان کی رہائش گاہ سے اس وقت گرفتار کیا گیا جب انہوں نے ایک روز قبل زمان پارک میں عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر میڈیا ٹاک میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ای پی کے ارکان کو کھلے عام دھمکی دی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے فواد کے کزن نبیل شہزاد کی جانب سے سابق وفاقی وزیر کی بازیابی کے لیے دائر درخواست کے جواب میں حکام کو فواد کو اس کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے ان کا عبوری ریمانڈ حاصل کرنے کے بعد درخواست گزار نے ہیبیس کورپس کی درخواست دائر کی تھی اور عدالت سے پی ٹی آئی رہنما کو بازیابی کرنے کی استدعا کی تھی۔ انہوں نے عدالت سے پی ٹی آئی رہنما کے خلاف کسی بھی غیر قانونی کارروائی کو روکنے کی بھی اپیل کی۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے درخواست پر سماعت کی اور حکام کو پی ٹی آئی رہنما کو 1:30 بجے تک عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ بعد ازاں وقت دوپہر 2 بجے تک بڑھا دیا گیا، تاہم حکام فواد کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش کرنے میں ناکام رہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ احکامات اس وقت جاری کیے گئے جب لاہور کی مقامی عدالت نے الیکشن کمیشن کی شکایت پر اسلام آباد میں ان کے خلاف درج بغاوت کے مقدمے میں فواد کا عبوری ریمانڈ منظور کیا تھا۔ فواد کو واپس لاؤ۔ لاہور ہائی کورٹ میں سماعت دوبارہ شروع ہونے پر فواد کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ فواد کو لے جانے والا موٹر سائیکل اسلام آباد روانہ ہو گیا ہے۔ حکومتی وکیل نے کہا کہ وہ فواد کی صحیح جگہ بتانے سے قاصر ہے۔ اس پر جسٹس شیخ نے وکیل سے استفسار کیا کہ مقام کے بارے میں پوچھنے میں کتنا وقت لگے گا۔ وکیل نے کہا کہ آدھا گھنٹہ درکار ہے۔ اسلام آباد لے جائیں تو بھی واپس لائیں۔ جسٹس شیخ نے سماعت کچھ دیر کے لیے ملتوی کرنے سے قبل ریمارکس دیے۔ لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب اور اسلام آباد کو طلب کر لیا۔ کیس دوبارہ شروع ہوا تو جسٹس شیخ نے استفسار کیا کہ پی ٹی آئی رہنما کہاں ہے۔ حکومتی وکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں نے سب سے بات کی ہے اور پی ٹی آئی رہنما پنجاب پولیس کی حراست میں نہیں ہے۔ آئی جی پنجاب کو بلائیں، جسٹس شیخ نے جواب دیا۔ جج نے ریمارکس دینے کے بعد کہا کہ پولیس چیف اس وقت دستیاب نہیں ہے، جس کے بعد جج نے آئی جی پنجاب اور اسلام آباد کو شام 6 بجے عدالت میں پیش ہونے کا حکم جاری کیا۔ پہلے فواد کو پیش کریں پھر سنوں گا، جسٹس شیخ نے طلبی کے احکامات جاری کرنے سے پہلے ریمارکس دیے۔ عدالت نے عبوری ریمانڈ منظور کر لیا۔ فواد کی گرفتاری کے چند گھنٹے بعد پی ٹی آئی رہنما کو لاہور کینٹ میں جوڈیشل مجسٹریٹ رانا مدثر کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ اسلام آباد پولیس نے سابق وفاقی وزیر کو عبوری ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا۔ سماعت کے آغاز پر استغاثہ نے جج کو بتایا کہ اسلام آباد پولیس نے فواد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ استغاثہ نے عدالت سے پی ٹی آئی رہنما کا عبوری ریمانڈ منظور کرنے کی بھی استدعا کی۔ اس پر فواد کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد اور لاہور کا فاصلہ صرف 4 گھنٹے کا ہے، عبوری ریمانڈ کی ضرورت نہیں۔ فواد کے وکیل نے کہا کہ انہیں پولیس کو اسے صرف اسلام آباد میں عدالت کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ وکیل نے دعویٰ کیا کہ پولیس عبوری ریمانڈ حاصل کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ اس کے موکل کو کہیں اور لے جا سکے۔ وکیل نے جج پر زور دیا کہ وہ پولیس کو اپنے موکل کے ہاتھ کھولنے کا حکم دے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ہاتھوں کے بجائے صرف ایک کو ہتھکڑی لگائی جائے۔ اس پر جج نے ریمارکس دیے کہ وکیل فضول دلائل پر عدالت کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ فواد کے وکیل نے مجسٹریٹ کو یہ بھی بتایا کہ ایک ہیبیس کارپس کی درخواست ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے اور اس کا فیصلہ ہونے تک ان کے موکل کا عبوری ریمانڈ منظور نہ کیا جائے۔ اس کے بعد مجسٹریٹ نے سماعت چند منٹ کے لیے ملتوی کر دی۔ سماعت دوبارہ شروع ہونے پر عدالت نے فواد کو اسلام آباد منتقل کرنے اور وفاقی دارالحکومت کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے پی ٹی آئی رہنما کا عبوری ریمانڈ منظور کر لیا۔ تاہم پولیس سے کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی رہنما کو اسلام آباد لے جانے سے قبل سروسز ہسپتال میں ان کا طبی معائنہ کرایا جائے۔ مقدمے پر فواد عدالت میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے فواد کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف درج مقدمے پر انہیں فخر ہے۔
نیلسن منڈیلا کو بھی ایسے ہی کیس کا سامنا کرنا پڑا۔ کہا جا رہا ہے کہ میں نے غداری کی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ وہ سابق وفاقی وزیر اور سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، اس لیے ان کے ساتھ احترام سے پیش آنا چاہیے۔ جس طرح سے مجھے گرفتار کیا گیا وہ مناسب نہیں تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر پولیس نے انہیں بلایا تو وہ پیش ہو چکے ہوتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پورا ملک کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ای سی پی کے بارے میں کیا کہا۔ گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ چودھری کے خلاف گزشتہ رات وفاقی دارالحکومت کے کوہسار تھانے میں ای سی پی کے سیکریٹری عمر حامد خان کی شکایت پر مقدمہ درج کیا گیا۔ ان کے خلاف ای سی پی اور اس کے خلاف دھمکی آمیز زبان استعمال کرنے پر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ FIR درج کی گئی۔ پی ٹی آئی رہنما کے خلاف پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 153 گروپوں کے درمیان دشمنی کو فروغ دینا، 506 مجرمانہ دھمکیاں، 505 عوامی فساد کو ہوا دینے والا بیان اور 124 کے غداری کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اور 153 ناقابل ضمانت الزامات ہیں، جبکہ PPC کی دفعہ 505 اور 506 کے تحت فرد جرم عائد ہونے پر ملزم کو ضمانت مل سکتی ہے۔ لاہور میں عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر اپنی تقریر میں فواد نے ای سی پی، اس کے ارکان اور ان کے اہل خانہ کو خبردار کیا۔ FIR میں کہا گیا ہے کہ چودھری نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی حیثیت کو گھٹا کر منشی کلرک کا درجہ دیا گیا ہے۔ فواد نے کہا کہ نگران حکومت کا حصہ بننے والوں کو سزا ہونے تک تعاقب کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ حکومت میں بیٹھے لوگوں کا ان کے گھروں تک پیچھا کیا جائے گا۔ فواد کی گرفتاری پی ٹی آئی کے کارکنوں کے رات بھر کے ٹرین آؤٹ کے بعد ہوئی ہے، جو پارٹی کے چیئرمین عمران خان کی رہائش گاہ پر ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے پہنچ گئے تھے، جب یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ حکومت سابق وزیر اعظم کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ فرخ حبیب نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ امپورٹڈ حکومت ڈھٹائی سے چلی گئی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما نے سوشل میڈیا پر فواد کو پولیس کے ساتھ مار پیٹ کرنے کی ویڈیوز بھی پوسٹ کی۔ فواد چودھری کا بھائی جہلم سے گرفتار، مزاری۔ پی ٹی آئی کی سینئر رہنما شیری مزاری نے دعویٰ کیا کہ فواد کے بھائی فواد چودھری کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جہلم سے گرفتار، مزاری نے کہا کہ جمہوریت ختم ہو چکی ہے، ملک میں خوف پھیلایا جا رہا ہے، کتنے لوگوں کو خاموش کرایا جائے گا۔ انہوں نے فواد کی اہلیہ کے ساتھ پریس کانفرنس میں سوال کیا۔ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM اور حکومت کیوں خوفزدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ای سی پی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ حق عزت کا مقدمہ دائر کرے۔ مزاری نے صدر ڈاکٹر عارف الوی کا حوالہ دیتے ہوئے ان سے بات کرنے کو کہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ صدر کو اپنا اختیار دکھانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ صدر الوی کو انصاف اور پاکستان کے لیے کھڑا ہونا چاہیے اور انہیں پوزیشن لینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر کے لیے اس نظام کو روکنے کا وقت آ گیا ہے۔